بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کربلا نصرت کا ایک درس جاوید ہے۔ کربلا رویوں کی کیمسٹری ہے اور یہ درس نتائج کے لحاظ سے ریاضیاتی ہے، یعنی یا 100% غلط یا 100% درست، درمیانی کوئی صورت موجود ہی نہیں، یعنی یا 100% حق ہے اور جو 100% حق نہیں ہے وہ 100% باطل ہے۔ درمیانی تناسبی درجات اس میں موجود ہوتے ہی نہیں، کیونکہ ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں مارک 100% ملتے ہیں، چاہے منفی ہوں چاہے مثبت ہوں۔ دوستو، ہم اس حقیقت کو بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ رویوں کی وجہ سے انسان حق کہلاتا ہے یا باطل، کامیاب کہلاتا ہے یا ناکام، دوست کہلاتا ہے یا دشمن۔ دل میں کوئی کتنی ہی محبت کیوں نہ رکھتا ہو، اگر عمل سے ظاہر نہیں ہوتی تو وہ محبت شمار نہیں ہوتی، جیسا کہ کوفہ و شام کے لشکر میں شاید ہزاروں اور کوفہ کے اندر بھی موجود لوگوں میں شاید ہزاروں لوگ ایسے ہوں جو مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا امام مانتے ہوں، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے ان سے مودت و محبت کا دم بھی بھرتے ہوں اور انہیں شاید وہی کچھ مانتے ہوں جیسا کہ آج کا ایک شیعہ مانتا ہے، مگر حالات کی وجہ سے وہ نصرت نہ کر سکے تو کیا انہیں دوستوں کی لسٹ میں شامل کرنا مناسب ہوگا؟ عرفاء عظام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ مومن وہی تھے جنہوں نے نصرت امام وقت کا فریضہ ادا کیا تھا، شہید ہوئے یا نہیں، نصرت میں زخمی ہوئے یا زندانوں میں رہے جیسے جناب مختار ثقفی، یا ان جیسے کئی اور ناصرین ہیں، وہ افراد جنہیں کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً مدینے میں رہنے پہ مجبور فرما دیا تھا، وہ بھی ایک طرح کے ناصر تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی طرف سے شہادت کے حصول کی کوشش کی بس وہی مومن تھے، اور باقی جو افراد روئے زمین پر موجود تھے وہ مرتد شمار ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روئے زمین پر اس وقت لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جنہیں واقعہ کربلا کا علم تک نہیں ہوگا، تو انہیں ہم کیسے مرتد قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ انہیں تو علم تک نہیں تھا۔ اس کے جواب میں عرفاء کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب میں وطن کو ترک فرمایا اور شہادت 10 محرم کو ہوئی، تو یہ 5-6 ماہ کا عرصہ بنتا ہے، اور جو شخص اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام سے 5 ماہ تک غافل ہو اور اسے اتنا بھی معلوم نہ ہو کہ میرے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، تو کیا وہ شخص بھی مومن ہو سکتا ہے؟ جو شخص اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے مہینوں غافل رہے وہ مرتد نہیں تو اور کیا ہے؟ اس بات میں ہمارے لیے یہ احساس موجود ہے کہ کہیں ہم بھی ان غافلین جیسے تو نہیں کہ جنہیں مہینوں بلکہ برسوں سے معلوم ہی نہیں کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف جو ہمارے ولی العصر بھی ہیں، آپ جناب کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ دوستو، بات رویوں کی ہے اور کربلا رویوں کا نگار خانہ ہے۔ جیسا رویہ دیکھنا ہو اور اس رویے کا انجام دیکھنا ہو تو کتاب کربلا کے اوراق الٹ کر دیکھے جا سکتا ہے۔ کربلا میں روز عاشور کئی کردار ایسے ہیں جو کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد وہاں پہنچے، یا انہیں کربلا پہنچنے سے پہلے مولا کریم کی شہادت کی اطلاع ملی۔ وہ جتنے بھی کردار تھے ان سب کا اپنا اپنا رد عمل تھا، یعنی خبر شہادت سننے کے بعد سب کا رویہ ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ مثلا کچھ لوگ خبر شہادت سننے کے بعد روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور اس کے بعد اسی حال میں واپس گھر آ گئے کہ اب تو نصرت کا وقت گزر چکا ہے۔ کچھ لوگ یہ خبر سن کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے اور واپس گھر آ کر جہاد کی تحریک چلائی اور انصار جمع کیے اور جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ خبر سنی
اور جہاد کے بارے میں سوچا، لیکن اپنی تنہائی اور کمزوری نے تلوار اٹھانے سے روک دیا، اور یہی سوچا کہ میں اکیلا تلوار اٹھاؤں گا بھی تو کامیاب نہیں ہوں گا۔ اس لیے وہ لوگ کفار کوفہ میں چھپ گئے اور اپنے آپ کو ظاہر تک نہیں کیا، اور روتے بھی تھے تو چھپ چھپ کر۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس خبر شہادت کے بعد قیام عزاداری پر ہی اکتفا کر لیا اور نصرت کرنے اور پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کی رہائی یا ان کی نصرت میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نہ ہی اپنی کمزوری دیکھی اور نہ ہی اپنی تنہائی اور نہ ہی اپنا انجام دیکھا، اور نماز نصرت کو اول وقت میں ادا فرمایا۔ ان عاشقان پاک میں سے ایک ہیں جناب حفحاف بن مہند راسبی سلام اللہ علیہ۔ دوستو، ازدی قبیلہ کو تو آپ جانتے ہیں۔ جو راسبی قبیلہ تھا یہ دراصل ازدی قبیلے ہی کی ایک شاخ تھا، اور یہ بنی راسب ازدیوں کی وہ شاخ کہلاتی تھی جو بصرہ میں آباد تھی، اور انہوں نے شاید اپنی علیحدہ پہچان بنانے کے لیے اپنے آپ کو راسبی کہلانا شروع کروا دیا تھا۔ ممکن ہے اس کی اور بھی کوئی وجہ ہو۔ یہ جناب حفحاف بن مہند راسبی سلام اللہ علیہ اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ بھی بصرہ ہی کے رہنے والے تھے۔ صاحب رجال مامکانی لکھتے ہیں کہ جناب حفحاف اپنے وقت کے نامور شجاع، بے نظیر بہادر اور عدیم المثال دلاور تھے۔ یہ مولا میر کائنات علیہ الصلوات والسلام کے پروانوں میں شمار ہوتے تھے۔ جناب حفحاف مولا میر کائنات علیہ الصلوات والسلام کی معیت میں ساری جنگوں میں شریک ہوئے، اور جملیوں، صفینیوں، نہروانی ملعونوں کے ناکوں پر اپنی تلوار کی ضربوں کے نشان چھوڑے۔ جنگ صفین میں تو مولا میر کائنات علیہ الصلوات والسلام نے انہیں بنی راسب کا سردار اور علم بردار بھی بنایا تھا۔ ان کے زمانہ حکومت تک آپ کوفہ میں رہے ہیں۔ امیر کائنات علیہ الصلوات والسلام کی شہادت کے بعد جب مولا کی دستار کے وارث مولا آقا امام مجتبی علیہ الصلوات والسلام واپس مدینہ تشریف لے گئے تو یہ ان کے ساتھ مدینہ میں رہے۔ جب مولا میر کائنات علیہ الصلوات والسلام کی دستار کے وارث آقا امام مجتبی علیہ الصلوات والسلام کی سازش کے تحت شہادت کی گئی تو جناب حفحاف بن مہند راسبی واپس بصرہ جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ جب مولا کریم کربلا علیہ الصلوات والسلام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ سے بصرہ کے مومنین کو خط لکھے تو یہ وہاں موجود نہیں تھے۔ جب یہ واپس بصرہ پہنچے تو انہیں اہل بصرہ نے حالات بتائے۔ اس وقت تک بصرہ کی ناکہ بندی ہو چکی تھی۔ انہوں نے وہاں سے چھپ کر نکلنے کا پروگرام بنایا اور اکیلے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کوفہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں کسی نے بتایا کہ کریم کربلا علیہ الصلوات والسلام تو سرزمین نینوا پر خیمہ زن ہیں۔ انہوں نے کربلا کا رخ کیا۔ یہ روز عاشور عصر کے بعد کربلا میں پہنچے۔ وہاں یہ لشکر شام میں اس وقت داخل ہوئے جب وہ کریم کربلا علیہ الصلوات والسلام کو شہید کرنے کے بعد نماز جمعہ ادا کر کے فارغ ہوئے تھے۔ اس وقت کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں حفحاف بن مہند راسبی ہوں اور کریم کربلا علیہ الصلوات والسلام کی نصرت کرنے کے لیے بصرہ سے آیا ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ شہنشاہ معظم مجھے کہاں ملیں گے؟ اس وقت انہیں کوفیوں نے بتایا کہ جنگ تو ختم ہو چکی، ہم نے کریم کربلا علیہ الصلوات والسلام کو ان کے خاندان، اصحاب اور انصار سمیت شہید کر دیا ہے۔ اس وقت ان کی پاک اولاد میں سے صرف ایک بیمار باقی ہیں اور باقی مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن ہیں، جنہیں عمر ابن سعد ملعون کے حکم سے ابھی ابھی لوٹ لیا گیا ہے، اور ان کے خیام کو ٹھنڈا کر کے ہم نے جمعہ کی نماز ادا کی ہے۔ جناب حفحاف سلام اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو دنیا ان کی آنکھوں میں تاریک ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ لشکر شام کو دیکھا، ایک سرد آہ کھینچی
اور چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے کی زین پر آئے اور پھر تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور اسے نیام سے باہر نکال لیا، اور پھر ایک غضبناک شیر کی طرح دشمنان دین پر حملہ آور ہوئے۔ ہزاروں آدمیوں پر ایک آدمی کا غیر متوقع حملہ تو ایک دم لشکر شام میں بھگدڑ مچ گئی، اور پھر تلواریں نیاموں سے باہر آ گئیں اور جنگ چھڑ گئی۔ یہ کیسی جنگ تھی؟ ایک کے مقابلے میں ہزاروں، مگر اس عاشق باطینت نے ہزاروں کی پرواہ نہ کی اور کوفیوں کا بے دریغ قتل عام کیا۔ اور اس جنگ کی یہ کیفیت تھی کہ جب یہ للکارتے ہوئے کسی کی سمت بڑھتے تو وہ جتنا جری جوان کیوں نہیں ہوتا تھا، سوائے فرار کے اسے کوئی راہ نجات نظر ہی نہیں آتی تھی، اور ان کی تلوار کی ضربوں کے سامنے کوفی شامی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کفار کوفہ و شام نے جب ان کا انداز حرب و ضرب دیکھا تو انہوں نے اجتماعی حملے میں ان کے راہوار کے پاؤں کاٹ دیے، لیکن اس ضعیف ناصر نے ہمت نہیں ہاری اور پیادہ جنگ شروع فرما دی، اور اس پیادہ جنگ میں انہوں نے بہت سے کوفیوں کو دارالبوار کا گیٹ وے دیا۔ جناب حفاف بن مہند راسبی سلام اللہ علیہ رجز پڑھتے جاتے تھے اور تلوار بھی چلاتے جاتے تھے، مگر چاروں طرف سے چلتی تلواروں سے ان کا اپنا جسم بھی زخموں سے چور چور ہو گیا، اور اس جاں فروش نے آخری دم تک تلوار چلائی اور جام شہادت نوش فرما کر کاروان شہیداں سے ملحق ہو گئے۔ خلاق ازل ان کے مقاصد نصرت کی تکمیل فرمائے۔ مالک ہمیں کربلا سے اپنے لیے درس حیات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، کربلا کے کرداروں کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم کربلائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے زمانے کے کریم کربلا مولا شہنشاہ زمانہ کی نصرت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں۔ ہم ہر حال میں ہر وقت ان کی نصرت کرتے رہیں۔ مالک ہمارے مالک کے ظہور میں تاجیل فرما، پاک خاندان میں دائمی خوشیوں کی ابدی بہار ابھی سے بھی پہلے شروع فرما۔ آمین ثم آمین۔